بڑی توجہ نال سنو، جناب اسماعیل کو اللہ نے رحمت بنایا، دین عطا فرمایا، جب تک رہے رحمت باقی رہی، دین باقی رہا، چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ جناب ابراہیم ہے، آپ کو بھی اللہ نے رحمت بنایا، دین عطا فرمایا، چلے گئے منقطع ہو گئی رحمت، دین منسوخ ہو گیا۔ جناب موسیٰ ہے، اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا، چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ جناب عیسیٰ جب تک رہے رحمت باقی رہی، دین باقی رہا، چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا۔ آئی آمنہ کے لال کی باری، مدینے کے تاجدار کی باری، سید الانبیاء کی باری، امام الانبیاء کی باری۔ فرمایا محبوب تو ہے میرا محبوب، وہ مقتدی ہے، تو امام ہے، فرق تو ہونا چاہیے۔ یا اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا باقی نبی آتے رہے، رحمت بن کے آئے، جب چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی۔ پیارے محبوب تو میرا محبوب ہے، تو آئے گا رحمت باقی رہے گی، تو گنبد خضرا میں جائے گا رحمت باقی رہے گی، تو گنبد خضرا سے اٹھے گا رحمت باقی رہے گی، پل صراط پہ آئے گا رحمت باقی رہے گی، حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے غلاموں کو عطا فرمائے گا رحمت باقی رہے گی۔ حوض کوثر کا ایک حصہ جناب ابو بکر کو عطا فرمائے گا، رحمت باقی رہے گی۔ دوسرا حصہ جناب عمر کو عطا فرمائے گا، رحمت باقی رہے گی۔ تیسرا حصہ جناب عثمان کو عطا فرمائے گا، رحمت باقی رہے گی۔ چوتھا حصہ مولا علی کو دے گا، رحمت باقی رہے گی۔ غلاموں کو بخشوائے گا، رحمت باقی رہے گی۔ اے پیارے محبوب تجھے میں نے امام بنا کر بھیجا ہے، دنیا میں بھی تیری رحمت باقی رہے گی، حشر میں بھی تیری رحمت باقی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا چوتھا جمعۃ المبارک اللہ کے فضل سے آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا عنوان حضور کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، فرمایا پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہان کتنے ہیں؟ جہان 3000 ہوں، 6000 ہوں یا 8000 ہوں، 10,000 ہوں، 18,000 ہوں یا کم و بیش ہوں، فرمایا محبوب جتنے جہان ہیں سب کے لیے تجھے رحمت بنایا۔ اور اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا پیارے محبوب میں تمام جہانوں کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا محبوب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ابھی میں اس کو سادہ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے اور مزہ بھی آئے۔ فرمایا محبوب بنایا میں نے ہے، پیارے محبوب ان کو بنایا میں نے ہے، سنبھالنا تو نے ہے۔ چلو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اور سادہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا محبوب بنانے والا میں خدا ہوں، سوارنے والا تو مصطفیٰ ہے۔ اے جڑا میں اگلا جملہ آکھن لگا نا، اگر سمجھ آوے چس آوے تے پھر بخیلی نہیں کرنی، سارے نال پیار نال سبحان اللہ ضرور آکھنی ہے۔ فرمایا پیارے محبوب بنانے والا میں خدا ہوں، چادر رحمت میں چھپانے والا تو مصطفیٰ ہے۔ فرمایا محبوب بناتا میں ہوں، بنا کے تیری بارگاہ میں بھیجتا ہوں۔ یا اللہ گناہگار بھی ہوں، فرمایا کوئی بات نہیں۔ یا اللہ نیک بھی ہوں، فرمایا کوئی بات نہیں۔ یا اللہ نمازی بھی ہوں، فرمایا کوئی بات نہیں۔ یا اللہ حاجی بھی ہوں، فرمایا کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہو۔ اور میں اپنے محبوب نو سراپا رحمت جو بنایا ہے، فرمایا آنا غلامہ دا کام میں، رحمت دمی وسانا رب کائنات دا کام میں۔ فرمایا پیارے محبوب بنایا میں نے ہے، ان کو چادر رحمت میں چھپانا تو نے ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا میں تمام جہانوں کے لیے رب ہوں۔ اب اگر کوئی مولوی کیلکولیٹ کرتا رہے تو جہانوں کو کرتا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے جہان جتنے بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے محبوب چونکہ ہمارے لیے مشہور یہ معروف یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب عالم ارواح والوں کا بھی میں رب ہوں، عالم دنیا والوں کا بھی میں رب ہوں، عالم برزخ والوں کا بھی میں رب ہوں، عالم معاشر والوں کا بھی میں رب ہوں۔ فرمایا پیارے محبوب مشرق والوں کا بھی میں رب ہوں، مغرب والوں کا بھی میں رب ہوں، شمال والوں کا بھی میں رب ہوں، جنوب والوں کا بھی میں رب ہوں۔ یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جتھے جتھے تک میری ربوبیت اتھے اتھے تک تیری رحمت۔ فرمایا پیارے محبوب میں نے تجھے بنایا ہے اس لیے کہ غلاموں کو رحمت کی چادر میں چھپا لیں۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہر نبی کو رحمت بنایا، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ جتنے نبیوں کو بھیجا ہر نبی کو رحمت بنایا۔ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنایا، لیکن ان کے لیے قرآن میں جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا رحمتم منا۔ صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے رحمت ہیں۔ اب یہاں پر علماء نے بڑی بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں رحمتم منا میں جو من ہے یہ من تبعیدیہ ہے،
سادہ سا مطلب اس کا یہ ہے، فرمایا جناب عیسیٰ صرف انہاں واسطے رحمت نے جنہاں نے منے آئے۔ سمجھ آ رہی ہو تو کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کے لیے رحمت ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں میرے پاک نبی کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، عاشقوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کے لیے رحمت کہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی اتباع کی، صرف ان کے لیے رحمت۔ لیکن جب باری مصطفیٰ کریم کی، فرمایا پیارے محبوب تجھے صرف ان کے لیے رحمت نہیں بناؤں گا جو مانتے ہیں، صرف ان کے لیے رحمت نہیں بناؤں گا جو کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، ان کے لیے رحمت نہیں بناؤں گا جو صبح و شام تیری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے پیارے محبوب ان کے لیے رحمت نہیں بناؤں گا جو تجھ پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ پیارے محبوب صرف ان کے لیے رحمت نہیں بناؤں گا جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جڑے مندے نے انہاں واسطے بھی رحمت، تے ابو لہب ورگے جڑے نہیں بندے انہاں واسطے بھی رحمت، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اپنوں کو بھی بچانے آیا، غیروں کو بھی بچانے آ گیا۔ فرمایا پیارے محبوب تیری رحمت مقید نہیں ہوگی، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، فنی بات ہے، تیری رحمت مقید نہیں ہوگی۔ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اے تامتن کاملتن شاملتن، کہتے ہیں لوگوں یہ رحمت مقید نہیں ہے، یہ رحمت عامہ ہے، یہ رحمت مقید نہیں مطلق ہے۔ مطلق کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا۔ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ او بھائی ابلیس کو بھی میرے نبی کی رحمت سے حصہ ملا، ابو لہب کو بھی میرے نبی کی رحمت سے حصہ ملا۔ خود سوچیں میرا نبی جڑے نہیں مندے انہاں واسطے انی رحمت ہے، تے جڑے ہر ویلے نبی نبی کر دینے، پیار نال کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ نے جس نبی کو بھیجا رحمت بنا کر بھیجا، پیار نال آکھو سبحان اللہ۔ میں کوئی گل کرنا چاہنا، جس نبی کو بھیجا رحمت بنا کر بھیجا، جس نبی کو بھیجا دین عطا کر کے بھیجا۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اللہ تک جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے رحمت۔ جڑا مندہ اچھی کہہ چھڑے سبحان اللہ۔ ہم سارے نبیوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے رحمت بن کے آئے، دین لے کر آئے۔ لیکن آپ اگر پوچھیں فرق کیا ہے ان کی اور ہمارے آقا کی رحمت میں، تو میں بالکل سادہ جملوں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جناب آدم کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ جناب نوح کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ جناب ادریس کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ جناب ہود کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ جناب اسماعیل کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ جناب یوسف کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا۔ یا اللہ فرق کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ہیں سارے مقتدی۔ مقتدی تے امام وچ فرق ہوندا ہے جے، ہن بھاویں کوئی نہ کرے انہاں دی مرضی ہے، پر فرق ہوندا ہے۔ اگے جڑا ہوندا ہے امام امام مقتدا ہے تے پیچھے مقتدی ہوندا ہے۔ ہن پاویں کسی نے فرق نہ رکھیا ہوئے، ہر بندہ کہندا ہے میں بڑا بڑا چودھری ہاں جی، امام کی اوقات ہی کیا ہے، ہن پاویں کوئی نہ سمجھے، پر میرے نبی نے مسجد اقصی جماعت کروا کے امامت کروا کے دس چھڑیا ہے جے،
امام دی قدر کرنا اتوا سے اے امام نو امامت محمد دے صدقے ملی ہے. امام تے مقتدی بڑا فرق ہوندہ ہے. ہون پاویں کوئی بندہ کرے نہ کرے ان دی مرضی ہے، پر اس سائیڈ پہ میں جانا نہیں چاہتا. اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے سارے نبیوں کو رحمت بھی بنایا، انہیں دین بھی عطا فرمایا. یا اللہ پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا سن لو بڑی توجہ سے. جناب آدم کو اللہ نے رحمت بنایا، دین عطا فرمایا. جب تک جناب آدم رہے ظاہری طور پر اس دنیا میں، اس وقت تک آپ کا دین باقی رہا، رحمت باقی رہی. جب دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، آپ کی رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا. جناب نوح جلوہ گر ہوئے، اللہ نے آپ کو رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا. جب تک ظاہری طور پر اس دنیا میں رہے دین باقی رہا، رحمت باقی رہی. جب چلے گئے دین منسوخ ہو گیا، رحمت منقطع ہو گئی. جناب ادریس اللہ کی بارگاہ سے پیغمبر بن کے آئے، اللہ کے نبی بن کے آئے، لیکن جب تک رہے دین باقی رہا، رحمت باقی رہی. جب دنیا سے چلے گئے دین منسوخ ہو گیا، رحمت منقطع ہو گئی. جناب ابراہیم ہے، اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا. جب تک رہے دین باقی رہا، رحمت باقی رہی. دنیا سے چلے گئے دین منسوخ ہو گیا، رحمت منقطع ہو گئی. جناب اسماعیل آئے، دین تھا، رحمت بھی تھی، لیکن جب تک رہے دین باقی رہا، رحمت باقی رہی. چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا. آئے سونے نبی. یا اللہ جڑا بولے سرکار دی رحمت چو حصہ لبے. یا اللہ سرکار دی رحمت دا صدقہ بیمار ہوئے تی شفا مل جائے. یا اللہ کوئی مزوری ہے تے دور ہو جاوے. یا اللہ معاشی حالات خراب نے تے حضور دی رحمت دا صدقہ ٹھیک ہو جان. بے اولاد تے صالح اولاد ملے. بڑی توجہ نال سنو. جناب اسماعیل کو اللہ نے رحمت بنایا، دین عطا فرمایا. جب تک رہے رحمت باقی رہی، دین باقی رہا. چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا. جناب ابراہیم آئے، آپ کو بھی اللہ نے رحمت بنایا، دین عطا فرمایا. چلے گئے منقطع ہو گئی رحمت، دین منسوخ ہو گیا. جناب موسیٰ آئے، اللہ نے رحمت بنایا، دین بھی عطا فرمایا. چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا. جناب عیسیٰ جب تک رہے رحمت باقی رہی، دین باقی رہا. چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا. آئی آمنہ کے لال کی باری، مدینے کے تاجدار کی باری، سید الانبیاء کی باری، امام الانبیاء کی باری. فرمایا محبوب تو ہے میرا محبوب، وہ مقتدی ہے، تو امام ہے، فرق تو ہونا چاہیے. یا اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا باقی نبی آتے رہے رحمت بن کے آئے، جب چلے گئے رحمت منقطع ہو گئی. پیارے محبوب تو میرا محبوب ہے، تو آئے گا رحمت باقی رہے گی. تو گنبد خضرا میں جائے گا رحمت باقی رہے گی. تو گنبد خضرا سے اٹھے گا رحمت باقی رہے گی. پل صراط پہ آئے گا رحمت باقی رہے گی. حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے غلاموں کو عطا فرمائے گا، رحمت باقی رہے گی. حوض کوثر کا ایک حصہ جناب ابو بکر کو عطا فرمائے گا، رحمت باقی رہے گی. دوسرا حصہ جناب عمر کو عطا فرمائے گا، رحمت باقی رہے گی. تیسرا حصہ جناب عثمان کو عطا فرمائے گا، رحمت باقی رہے گی. چوتھا حصہ مولا علی کو دے گا، رحمت باقی رہے گی. غلاموں کو بخشوائے گا، رحمت باقی رہے گی. اے پیارے محبوب تجھے میں نے امام بنا کر بھیجا ہے، دنیا میں بھی تیری رحمت باقی رہے گی، حشر میں بھی تیری رحمت باقی رہے گی، حشر میں بھی تیری رحمت باقی رہے گی. نعرہ سارے لے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاتھ چک کے لاؤ یار، سرکار دی رحمت کی گل پی ہوندی ہے. بندہ حضور دی رحمت تے منہ بڑا کے بیٹھا ہوئے، فرشتے بھی آندے ہونے. مسلمان ہے تو خوش ہو کے نعرہ لاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور اگلی گل رحمت دی سنو. پہلے اگر قومیں
झुटलाती नबियों को अजाब आ जाता, धंसा दिया जाता, फौरन अजाब आता। आई मेरे नबी की बारी, फरमाया महबूब तेरे होंदे अजाब नहीं देना। मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहता हूं, आशिकों की नजर जुमला करने लगा हूं। फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, फरमाया महबूब तेरे होंदे अजाब नहीं देना, तेरे होंदे अजाब नहीं देना। मेरे नबी आख्या या अल्लाह अगर मेरे होंदे अजाब नहीं देना फिर मैं भी इन्हां नूं कल्लियां नहीं छड़ना। जेड़ा हुजूर दे साए च रहना चाहता उच्ची कवे सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया प्यारे महबूब अगर पहले कौमें झुटलाती अजाब आ जाता, मुख्तलिफ किस्म के अजाब होते, उनको दजा दिया जाता, अजाब नाजिल होता। या अल्लाह अब क्या हुआ? फरमाया प्यारे महबूब अब तू आ गया है, मैं इनको नहीं देखता तुझे देखता हूं। बल्कि यूं समझ लें, फरमाया प्यारे महबूब अब इनकी औकात नहीं देखता, तेरी जात देखता हूं। फरमाया प्यारे महबूब अब इनके आमाल नहीं देखता, निस्बते यार देखता हूं। फरमाया महबूब तेरे होंदे अजाब नहीं देना, तेरे होंदे अजाब नहीं देना। और अगला जुमला सुनो जिन्ना मजा आवे उन्नी सुभान अल्लाह आखनी है। फरमाया महबूब तेरे होंदे अजाब नहीं देना, तेरे होंदे अजाब नहीं देना। मेरे नबी आख्या या अल्लाह अगर तू मेरे होंदे अजाब नहीं देना ते मैं भी इन्हां नूं कल्ला नहीं छड़ना। या अल्लाह कल्ला नहीं छड़ना। मेरे आका ने फरमाया कल्ला नहीं छड़ना। हुजूर वो कैसे? फरमाया दुनिया में भी इनको अपनी रहमत की वजह से चादर में छुपा लूंगा, इनको बचा लूंगा, अजाबे इलाही से बचाऊंगा। फरमाया कब्र में आएंगे, कब्र में भी आ जाऊंगा। या अल्लाह जड़ा बोले सरकार जियारत करा के शफात करन, नहीं ऊंची बोले सुभान अल्लाह। हुजूर दी रहमत ते नाज करके सुभान अल्लाह आखो। मेरे नबी आख्या इत्थे भी नहीं छड्डांगा, कब्र च आओगे, कब्र च आके जियारत करवा के शफात करांगा। कब्र तो उठोगे, पुल सिरात आएगी ते मैं पुल सिरात ते खड़ा होके आखांगा रब्बे सल्लम उम्मती, रब्बे सल्लम उम्मती, रब्बे सल्लम उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत नू सलामती नाल पार करा, सलामती नाल पार करा, सलामती नाल पार करा। उत्थे लंघा के जदों माशर दी गर्मी होनी है ते हौजे कौसर तुहानू पिलावांगा। आख्या या अल्लाह अगर मेरे होंदियां अजाब नहीं देना, कब्र विच भी मैं आ जाना है, पुल सिरात ते भी मैं आ जाना है, माशर विच भी मैं आ जाना है। फिर मैं वेखांगा या अल्लाह तू इन्हां नू वेखना है या मुहम्मद नू वेखना है। या अल्लाह मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह जड़ा बोले सरकार दी रहमत दे साए च रवे। या अल्लाह मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर जगह पे मैं आ जाऊंगा, किसी की मर्जी है वो माने या ना माने। 14 सदियां गुजर गई, आज जो बंदा उम्रे के लिए जाए, गुंबद खजरा के सामने जाए और जाकर कहता है या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी में तो मैं नहीं था, लेकिन आपके जाने के बाद आज आ गया हूं और आला हजरत का अकीदा लेके आया हूं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले बंदा ये अर्ज करते हुए बाबो सलाम से जब जाता है, मेरे नबी की बारगाह में सलाम करते हुए मैं मिंबर पे बैठ के कहने लगा हूं मेरा अकीदा ये है जितना मर्जी गुनाहगार हो बाबो सलाम से सलाम करते हुए हुजूर की बारगाह से जब गुजरता है दूसरे दरवाजे से बाद में जाता है, अल्लाह उसकी बख्शिश पहले फरमा देता है। दूसरे दरवाजे से बाद में निकलता है। मेरे आका फरमाते हो मेरा गुलाम आया, प्यालन कह छड्डो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं अपने गुलाम नू छड्डांगा नहीं। या अल्लाह कब्र में आएगा, कब्र में भी आ जाऊंगा, पुल सिरात पे आएगा, पुल सिरात पे भी आ जाऊंगा, माशर की गर्मी आएगा, गर्मी में वहाँ पे इसे बचाने आ जाऊंगा,
بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میں اشارہ کرنے لگا ہوں، فرمایا اگر کسی غلام کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا بھی ہویا، ہائے ہائے، کسی غلام کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا بھی ہوا تو میں آ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ کریں گے کیا؟ فرمایا وزنی کر دوں گا۔ حضور کیسے؟ فرمایا درود پاک جڑا پڑھیا ہے وزنی کر دوں گا، وزنی کر دوں گا۔ لوگ آج کہتے ہیں مولوی صاحب نبی کی بات ہی کرتے رہتے ہیں، نہ نماز دی گل ہے نہ روزے دی گل ہے۔ میں کہ قرآن بھی کہندا ہے پہلے نبی نبی کرو۔ کہنے لگا نہیں مجھے تو اس بات کا یقین نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کہنے لگا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، سادہ سا اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے پہلے میرے نبی کی تعظیم کرو، پہلے میرے نبی کی توقیر کرو، پھر تسبیح بیان کرو صبح و شام کی۔ محدثین مفسرین کرام نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں صبح و شام کی تسبیح سے مراد کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ فرماتے ہیں فجر کی نماز، بولو بولو اونچی بولو، فجر کی نماز، زور کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ میں کہ حضرت صاحب اللہ قرآن میں فرماتا ہے پہلے نبی کی تعظیم کرو پھر نماز پڑھو۔ اے اگلی گل کرن لگا جے انہوں یاد رکھیا جے انہوں بھولنا نہیں تسی، جیڑا مولوی آکھے نا نماز پڑھ لے تے سدھا نا ہی نہ لوے نبی پاک دا، نماز پڑھ لیں۔ پتہ ہے بات کیسے کرتے ہیں؟ نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے نبی ہیں، کچھ تھوڑی جی تعظیم بھی ہوندی ہے۔ مرے تو اپنے پیو نو جدو بلاویں سدے تے کہنا ہے ابا جان، کہ وہ ادھر چھتر پہنے رہے نا، ادھو ابا جان، ابا حضور، یا پھر مال لبدا ہوندہ ہے اما جان، اما حضور۔ تے میں کہ جیڑے جنہ دے صدقے ابا تے اما لبے نے وہ صرف نبی، نبی پاک کہا کر، حضور کہا کر، یا رسول اللہ کہا کر، یا حبیب اللہ کہا کر۔ اوے ادب بھی کسے شاید نہ ہے، اللہ نے کہا نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اللہ نے آداب نہیں سکھائے اپنے محبوب کی بارگاہ کے۔ عروہ بن مسعود میرے نبی کی بارگاہ میں ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بات آگئی تو کر دیتا ہوں۔ عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں آیا، کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی، سرکار کی بارگاہ میں آیا، دیکھنے آیا کہ کیا معاملات ہیں۔ پتہ ہے کیا دیکھا؟ دیکھتا رہا نبی کے صحابہ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں۔ دیکھتا رہا واپس چلا گیا تے جا کے آکھیا اوئے محمد عربی نال پنگا نہ لینا، اچھی کہہ چھٹو سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم نال پنگا نہ لینا۔ انہاں کہا وہ کیویں؟ اس نے کہا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، پر جتنا ادب مصطفیٰ کے صحابہ کرتے ہیں اتنا تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ انہیں کیا ویکھیا کیے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ وضو والا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب شریف ڈالتے ہیں تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ فرمایا میں نے کسی کا اتنا ادب نہیں دیکھا جتنا مصطفیٰ کا ادب دیکھا۔ فرمایا نبی کے صحابہ اتنا ادب کرتے ہیں، زمین پہ پانی نہیں جانے دیتے، لعاب شریف نہیں جانے دیتے۔ فرمایا جنہ دا ادب نبی دے صحابہ اینا کر دینے، خدائی جاندہ ہے او محمد رب دی بارگاہ کی عزت علا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لام لینا چاہیے تو بڑے ادب کے ساتھ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رحمت للعالمین بن کے جلوہ گر ہوئے. یا اللہ جڑا بولے انہوں سرکار دی رحمت دا سایہ نصیب ہوئے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا. صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے لیے اللہ نے فرمایا رحمت منا. یہ من تبعیدیہ ہے، بعض کے لیے رحمت تھے، جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت تھے. فرمایا پیارے محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجوں گا. نہ کوئی اپنا رحمت سے محروم رہے، نہ کوئی بیگانہ رحمت سے محروم رہے. صاحب تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اس آیہ کریمہ کے تحت ان اللہ تعالی بعثنی رحمت للعالمین وہدی للعالمین. وہ فرماتے ہیں لوگو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی بنایا، ہدایت بھی بنایا. سارے جہانوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے آئے، ہدایت بن کے آئے. اگلی حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث نو لکھے ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں جس کو اللہ نے تحفہ بنا کے بھیجا. اے بڑے بڑے تسی تحفے ویکھے سنے ہونے پر ایہو جیاں تحفہ کوئی نہیں. یہ جو نمازیں ہمیں ملی ہیں یہ بھی تحفہ ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں تحفہ بن کے آیا. میں کہا کرتا ہوں، آج بھی کہنے لگا ہوں، بھئی تحفہ جتنا بڑا ہو نا اتنی زیادہ اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جتنا بڑا بندہ بھیجنے والا ہو اتنا زیادہ اس تحفے کی قدر کی جاتی ہے. کسی کی طرف پیر صاحب تحفہ بھیج دیں تے مرید تے چھلانگا مار مار آکھے گا سارے انہوں پیر صاحب نے بھیج دیا، میری عید ہو گئی. ہونی چاہیے اگر پیر بندے دا پترے دا. دیکھیں میں تقریباً ہر جمعے پہ یہ بات کرتا ہوں، 2 نمبر پیروں کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ایسے ہی، اور زبردستی جڑی شاید میں پہ جائے نا انہوں کہندے نے. 2 نمبر پیران دا کوئی تعلق نہیں اہل سنت نال. انہوں نے یہ نہیں پتا کہ قرآن کی ہے حدیث کی ہے، انہوں نے کسی شاید دا پتہ ہی نہیں، بیٹھ کے پتہ نہیں کی کری جا رہے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دیں، اسے پیر کہتے ہیں عورت کو سامنے بٹھا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے پتہ نہیں اور کتے کتے ہاتھ پھیر کے تو پھر آکھے جی تو میری تھی ہیں. بھائی جی تی صرف اپنی تی ہوندی جے نہیں. میرے نبی نے پیری مریدی کی تھی، اس طرح دی پیری مریدی کی تھی ہے جنہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے نماز دے ٹائم میری نماز مدینے ہوندی ہے. بڑی گل ہے بھی تیری نماز مدینے ہوندی ہے. نہیں میں نہیں، حضرت صاحب نہیں پڑھتے، حضرت صاحب نو آوے تے پڑھے نہ. حضرت صاحب ایک گلاں بڑیاں کڑویاں نے تے لگن والیاں نے، پھر بعد تے کوئی بندہ کہ مولوی صاحب نو پتہ نہیں کی ہو جاندا ہے تے ایسا نہیں دسنا تے اور کسے تے کنے دسنا ہے تانوں. تانوں تے دسی جائیے پھر بھی پتہ نہیں لگتا بھی کی ہو رہا ہے. جی پیر صاحب پہنچے ہوئے پڑھے ہیں جی، آرام بڑا آتا ہے پیر کو لو تے پیر نو اے نہیں پتا کہ شریعت کیا کہتی ہے. بھائی غیر محرم ہے، یہ تیری ماں بیٹی نہیں ہے، اصل یہ غیر محرم ہے تو دور رہنا اسے. میرے نبی نے نہ ایسی پیری مریدی کی ہے، نہ صدیق اکبر نے کی ہے، نہ جناب عمر نے کی ہے، نہ عثمان غنی نے کی ہے، نہ مولا علی نے کی ہے. اگر کسی نے ایسی پیری مریدی کی ہے تو بتائے مجھے. مریدنی کو سامنے بٹھا کے آئی لو یو کہہ دینا، لانا تے تیرے پیری تے، اے پیری ہے جی فٹے منہ جاہل. 2 نمبر تو بھی اتے لنگ گیا کم. یہ سارے 2 نمبر پیر سوشل میڈیا پہ ڈال کے اے جی سنی ہے
جڑا پاندا ہے اون دے اوتے لعنت ہے، جڑا ادھر کھاتے پاندا ہے اون دے اوتے لعنت ہے، اس پیر تے بھی لعنت ہے۔ بعد میں کہتے ہیں یہ اہل سنت کا پیر ہے۔ کتوں اہل سنت کا پیر ہے؟ اہل سنت کا پیر دیکھنا ہو تو غوث پاک کو دیکھو۔ ہاں ڈلر سبحان اللہ تجھے بولے یار۔ اہل سنت کا پیر دیکھنا ہو معین الدین چشتی کو دیکھو۔ اہل سنت کا پیر دیکھنا ہو مہر علی کو دیکھو، جماعت علی کو دیکھو، اے لاہور والے ہو صبح و شام داتا علی کو دیکھو۔ انہاں نو پیر کہندے نے بھائی، انہاں نو پیر جن کی ساری زندگی نماز نہیں رہی، جن کی ساری زندگی روزہ نہیں رہا، جن کی ساری زندگی صدقہ و خیرات نہیں رہا، ساری زندگی نماز روزے کے پابند رہے، وضو کی حالت میں رہے، ہر وقت رسول اللہ کا فرمان پڑھتے رہے، لوگوں کو سناتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، لوگوں کو سناتے رہے۔ اے دو نمبرہ پیران دا کوئی تعلق نہیں اہل سنت نال۔ اوے پیر او ہوندا ہے جڑا قرآن نو بھی منے تے محمد دے فرمان نو بھی منے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیر کوئی نہیں۔ تو میں گل کر رہا ایسا پیر صاحب تحفہ بھیج دیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، کوئی بڑا بندہ بھیج دے، امام صاحب بھیج دیں، کیا بات ہے، چودھری صاحب، ملک صاحب، کہتے ہیں کیا بات ہے، دل تے ہاتھ رکھ کے دسیا جے تے جنوں تحفہ ہی رب دے وے۔ اس تحفے تے میرا دل کردہ سی چھت نہ لگو سبحان اللہ کے، رب دے وے سونا نبی بن کے آوے، اساں مسکینہ دے کھاتے چاوے تے اسی انہاں دے کھاتے جائیے۔ وہ تحفہ کڈا عظیم تحفہ ہونا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ بڑی رحمت کی باتیں کرتے، حضور کی بارگاہ جناب جبریل آگئے، سرکار کی بارگاہ میں میرے نبی نے پوچھا، فرمایا جبریل یہ تو بتا، یہ صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے اس آیہ کریمہ کے تحت۔ بعد کسی نے مسئلہ ہوئے تو جا کے پڑھ لوے، حل اصابک من حاضر رحمت شیئن۔ میرے نبی نے کہا جبریل ذرا دستے صحیح میری رحمت چو تینوں بھی حصہ لبے آئے۔ کس کو میرے آقا کہہ رہے ہیں؟ جبریل کو، سید الملائکہ کو، امام الملائکہ کو۔ جبریل دستے صحیح تینوں رحمت چو حصہ لبے آئے۔ اور اگلی گل سنو، کالا نعم یا رسول اللہ۔ جبریل آکھا، جبریل نے نہیں آکھا نہیں آقا میری شان بڑی ہے، میں سدرہ پہ رہتا ہوں، سارے ملائکہ مقتدی ہیں، میں خطیب ہوں، امام ہوں، شان میری بڑی ہے۔ آقا مینوں رب دی بارگاہ چو بڑا کچھ لبدا ہے، آقا مینوں کیڑی لوڑ ہے تہاڈی رحمت دی؟ آئے جبریل نے قسم خدا دی مسئلہ ہی حل کر دیتا قیامت تک۔ جبریل نے نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ نہیں مینوں تے اللہ دی بارگاہ چو بڑا لبدا ہے۔ تسی سوچ سکتے ہو جبریل نو کنا کچھ اللہ دیندا ہونا ہے، جڑا سارے ملائکہ دا سردار ہے۔ پر جبریل نے یہ نہیں آکھیا، جبریل نے آکھیا آقا اخشل عاقبہ، حضور تسی نہیں آئے سو مینوں ڈر سی میرا انجام کی ہونا ہے۔ جبریل کو ڈر ہے اگر رحمت سے حصہ نہ ملا تو کیا ہوگا، تے اسی 5 نمازاں پڑھ کے سانو نبی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جبریل کو ڈر ہے اخشل عاقبہ، آقا میں تو ڈرتا تھا میرا انجام کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا تو تو نوری ملائکہ کا سردار ہے، اے سنیا توجہ نال، حضور نے فرمایا تجھے ملا، آقا ملا۔ عرض کی آقا اگرچہ میں نوری ملائکہ کا سردار ہوں، سدرہ پہ رہتا ہوں، امام الملائکہ ہوں، امام الملائکہ ہوں، خطیب الملائکہ ہوں، آقا پر آپ کی رحمت سے مجھے حصہ ملا۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ عرض کی آقا پہلے ڈرتا تھا، انجام کیا ہو گیا؟ اے جملہ تڑے ذوق داکھن لگا۔ جبریل آکھیا آقا تسی آئے تے اپنی موجاں لگ گئیاں۔
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ آقا تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ نے آپ کے سینے پہ قرآن نازل کیا، اور قرآن میں میرے بارے میں اللہ نے فرما دیا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے، اگرچہ نوری ملائکہ کا سردار ہوں پر ملا ہے۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ حضور پہلے ڈرتا تھا انجام کیا ہوگا، جب سے آپ ہے اللہ نے آپ کے سینے پہ قرآن نازل کیا، قرآن میں میرے بارے میں میری شان کو اللہ نے بیان کیا، اب میں اس چیز سے بری ہو گیا ہوں، مجھے پتا ہے یہاں بھی حضور کی رحمت ملے گی، وہاں بھی حضور کی رحمت ملے گی۔ میں نے کہا اگر جبریل سے تیرا مقام اونچا ہے تو پھر تینوں لوڑ کوئی نہیں، بلکہ پھر بھی لوڑ ہونی چاہیے۔ اگر جبریل سے تو زیادہ اونچا ہے، تیرا تقوی زیادہ ہے، تیرا علم زیادہ ہے، تیری پرواز زیادہ ہے، تیرے پر زیادہ ہیں، تو پھر ٹھیک ہے موجاں کر توں، نہیں تو پھر من ایتھے بھی بچنا ہی تے سرکار دی رحمت دی وجہ تو۔ آخری گل کرن لگا، گفتگو ختم میری۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب دے در تے تانوں کلیا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں اپنے در تے پہلے اس واسطے نہیں بلایا، میں رحیم ہاں، کریم ہاں، میں جبار بھی ہاں، قہار بھی ہاں، میں بھولا نہیں ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بھائی، کہہ لو سبحان اللہ۔ میں جبار بھی ہاں، میں قہار بھی ہاں، میں چاہوں تو ایک نقطے پہ پکڑ لوں، میں چاہوں تو ایک نقطے پہ معاف کر دوں۔ یا اللہ محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا کیوں؟ فرمایا میں تانوں کلیا اٹھے وے جتھے ہے ہی رحمت۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں نہیں، فرمایا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ جہاں رحمت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، وہاں اپنے پرائے سب کچھ ملتا ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں بھیجا۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا، پہلے محبوب کی بارگاہ میں۔ فرمایا میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، چاہوں تو ایک نقطے پہ پکڑ لوں، چاہوں تو ایک نقطے پہ معاف کر دوں، لیکن میں نے تمہیں بھیجا ہے محبوب کی بارگاہ میں، اگر اعمال اگے پیچھے بھی ہوئے اتھے گزارا چل جانا جائے۔ یا اللہ او کس طرح؟ فرمایا محبوب کو میں نے سر سے پاؤں تک ساری رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے آقا اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، محمد کے ہاتھوں کو دیکھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار عالم ارواح کے لیے رحمت، عالم دنیا کے لیے رحمت، عالم برزخ کے لیے رحمت، عالم محشر کے لیے رحمت۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا تو گفتگو کریں گے کہ حضور بیٹھو، یہ نہیں اٹھنا، بیٹھو۔